یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ اس میں تلفظ یا الفاظ کے انتخاب میں کچھ معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان خامیوں کو درگزر کریں اور کہانی کے جذبات پر توجہ دیں۔ رخصت ہوتی محبت سے ایک رخصتی۔ مدثر حسین۔ صبح ایک ہلکی سی سرمئی چادر اوڑے ہوئی تھی، نہ اداسی تھی نہ ہی امید، بس ایک غیر یقینی کیفیت۔ فضا میں نرمی تھی جیسے کچھ ہونے والا ہو، نہ بڑا نہ شور مچانے والا، بس خاموش، سادہ اور واضح۔ صوفیہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، انگلیاں اس کتاب کی پشت پر گھما رہی تھیں جو کئی دنوں سے چھوئی تک نہ دی تھی۔ نہ وہ پڑھ رہی تھی نہ کوئی واضح سوچ ذہن میں تھی۔ خیال کہیں ماضی اور امکان کے بیچ جھول رہا تھا۔ گھر میں وہی مانوس خاموشی تھی جو سکون نہ دیتی تھی، بس وجود پر چھا جاتی تھی۔ ملازمہ اندر آئی، دوپٹہ جھاڑتی ہوئی، ایک ٹوکری سبزیوں کی بانوں میں لٹکائے۔ باجی، اس نے ٹوکری رکھتے ہوئے کہا، آج ایک مزے کی بات سنی۔ صوفیہ نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی، لیکن اس کی خاموشی ہی اجازت تھی۔ آپ جانتی ہیں حذیفہ صاحب کی ملازمہ، وہ میری کزن کی نند ہے، آج مارکیٹ میں ملی۔ بولتی تو بہت ہے مگر کبھی کبھی سننا فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ ملازمہ نے مسکرا کر کہا۔ صوفیہ نے ہلکا سا چہرہ پھیرا، ابرو بلند کیے مگر کچھ بولی نہیں۔ کہہ رہی تھی کہ حذیفہ صاحب کے روم میٹ، وہ لمبے قد والے نہال صاحب، یہاں کے نہیں ہیں، کسی اور شہر سے پڑھنے آئے تھے، شاید صادق آباد سے، بس تعلیم کے لیے یہاں رہتے ہیں، خاموش مزاج، زیادہ وقت گھر میں گزارتے ہیں، گھر والے کبھی آتے نہیں، بس کبھی کبھار پیسے بھیج دیتے ہیں۔ ایک لمحے کو وہ رک گئی، جیسے کسی سوال کی امید ہو تاکہ بات آگے بڑھے۔ صوفیہ نے خاموشی کو قائم رکھا۔ ملازمہ سنک کی طرف گئی اور نلکا کھول لیا۔ پانی کی آواز دوبارہ سنائی دی، وہی پرانی بے رحم ٹپ ٹپ۔ یہ ابھی بھی ٹپک رہا ہے، وہ بڑبڑائی، لیکن کل جتنا خراب نہیں لگ رہا۔ شاید سیل دوبارہ ڈھیلا ہو گیا ہے۔ بشیر تو ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کسی اور کو بلا لوں یا حذیفہ صاحب؟ شاید وہ کچھ جانتے ہوں۔ نہیں، صوفیہ نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے باجی، جیسا آپ چاہیں۔ صوفیہ نے کوئی بات نہ کی۔ ٹپکنے کی آواز جاری رہی۔ سورج چہرے کے پیچھے کہیں مدھم سا چمکنے لگا تھا۔ باغ کے پیچھے والے تنگ سے راستے میں دو آوازیں، مٹی کے برتنوں کی کھنک اور جھاڑو کی سرسراہٹ پر غالب آ رہی تھی۔ حذیفہ کی ملازمہ صحن میں اناج بکھیر رہی تھی۔ صوفیہ کی ملازمہ ایک ہاتھ میں پالک تھامے کھڑی تھی اور دوسرے میں افواہیں۔ باجی کے کچن کا نل پھر لیک ہو رہا ہے، کچن گیلا ہو رہا ہے۔ بشیر ابھی تک گاؤں میں ہے، اس نے پیتل کے گلاس سے پانی پیتے ہوئے کہا، اور وہ تو کسی کو بلانے ہی نہیں دیتی، چاہے خود پانی پر پھسل جائے۔ دونوں نے آہستہ آہستہ کہکہا لگایا، وہ مخصوص کہکہا جو گھریلو ملازمائیں تب ہنستی ہیں جب وہ سب کچھ جانتی ہوں مگر کچھ کہنے کی اجازت نہ ہو۔ بس چند قدم کے فاصلے پر دالان کی دیوار کے سائے میں نہال ایک کتاب لیے بیٹھا تھا جو اب وہ پڑھ نہیں رہا تھا۔ آنکھیں صفحے پر تھیں مگر ذہن کہیں اور وہ کچھ لمحوں سے وہی رکی تھیں۔ ٹپ، نل، پھسلنا، یہ الفاظ جیسے اندر کسی بند دروازے پر دستک دے گئے تھے۔ نہ کوئی جلدی، نہ شور، بس ایک پرانی گم صدا سی کشش۔ اس نے آہستہ سے کتاب بند کر دی۔ دل میں ایک منصوبہ بننے لگا، نہ بہادری بھرا، نہ جذباتی، بس اتنا کہ خیال دروازے کے پار جا سکے۔ اس نے ان آوازوں کے ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازمہ جا چکی تھی، گھر میں پھر وہی پرانی تنہائی واپس آ گئی تھی۔ صوفیہ شیشے والے دروازے کے پاس کھڑی تھی جو پچھلے صحن کی طرف کھلتا تھا۔ شال ڈھیلے انداز میں اس کے شانوں پر تھی۔ دن کچھ بوجھل محسوس ہو رہا تھا، نہ گرم نہ نم، بس بھرا ہوا۔
جب دستک ہوئی تو جیسے اسے پہلے سے علم تھا، اگرچہ اس نے خود سے اعتراف نہ کیا۔ دروازہ کھولا، نہال وہاں کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹول باکس، بازو کے نیچے سیلن ٹیپ کا چھوٹا سا رول، آستینیں پہلے سے چڑھی ہوئی۔ سنا ہے نل کا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، اس نے نرمی سے کہا، سوچا اس بار ٹھیک سے کر دوں۔ اس نے نہیں پوچھا کہ اسے کیسے پتا چلا، بس خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ مرمت کا کام لمبا چلا، پچھلی بار سے زیادہ۔ نہال نے آہستہ آہستہ پوری توجہ سے کام کیا، کابینہ صاف کی، جمع ہوا پانی خشک کیا، پائپ اور جوڑوں کو ایسے جانچا جیسے کوئی جراح ہڈیوں کی دراڑیں چیک کرتا ہے۔ صوفیہ کچن کے محراب کے پاس کھڑی تھی، بازو لپیٹے، چپ چاپ۔ نہال بھی کچھ نہ بولا، بس دھات کی کھنک اور پانی کی ہلکی سی آواز تھی کمرے میں واحد موجود کی۔ ایک موقع پہ اس نے اوپر دیکھا اور کہا، واشر ٹوٹا ہوا تھا، بالکل ناکارہ، اب ٹھیک رہنا چاہیے۔ صوفیہ نے ہلکا سا سر ہلایا، شکریہ۔ وہ مڑی تھی کہ اس کے چپل پانی پہ پھسلے، ایک باریک، تقریباً نظر نہ آنے والی تہہ تھی فرش پہ۔ اس کا جسم پیچھے کی طرف جھکا، ایک دھیمی سی ہچکی نکلی، نہ اونچی مگر چونکانے والی، لیکن نہال قریب ہی تھا۔ 2 قدم میں اس نے صوفیہ کو تھام لیا، بازو اس کی کمر کے گرد، بے اختیار مگر مضبوط۔ صوفیہ کے ہاتھ اس کی قمیض کے سامنے پہ جمے، گرم، مضبوط، موجود۔ وہ یوں کھڑے تھے، ایک لمحے سے ذرا زیادہ۔ سانس کہیں درمیان میں رک گئی۔ نہال نے گرفت سخت نہیں کی مگر چھوڑا بھی نہیں۔ نظریں ملی، بہت قریب، بہت زیادہ قریب۔ بچاؤ اور اتفاق کے درمیان کوئی ان کہی بات گزر گئی، نہ چاہت نہ محبت، بس موجودگی، بے پردہ، سچ۔ صوفیہ فوراً پیچھے ہوئی، شال سنبھالی۔ میں کافی بنا دیتی ہوں۔ نہال خاموش رہا، وہ کچن میں چلی گئی۔ کافی بلیک تھی اور خاموش، جیسے دوپہر کا سارا بوجھ اس میں گھل دیا ہو۔ کپ لا کر میز پر رکھے بغیر کسی تکلف کے سامنے بیٹھ گئی۔ موم بتی وہی پرانی ہلکی سی کانپتی روشنی دے رہی تھی۔ نہال نے ابھی تک کپ نہیں اٹھایا، وہ شعلے کو دیکھ رہا تھا۔ صوفیہ کے ہاتھ تہہ میں تھے۔ کچھ دیر کوئی کچھ نہ بولا، پھر نہال نے سر اٹھایا۔ کیا آپ کو لگتا ہے، وہ آہستہ سے بولا، کہ کوئی خاموشی میں اتنا زیادہ وقت گزار سکتا ہے کہ جب کوئی آواز اسے سننے لگے تو وہ بولنا بھول جائے؟ صوفیہ کی نظریں کافی کے کپ سے اٹھیں۔ کچھ دیر کوئی جواب نہ آیا، پھر دھیمی آواز میں کہا، ہاں، مجھے لگتا ہے کچھ لوگ ایسے ہی غائب ہو جاتے ہیں، ایک دم نہیں، لفظ بے لفظ۔ نہال نے پیچھے کو جھک کر سر ہلایا۔ عجیب بات ہے، وہ بولا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس گھر کی خاموشی محض خاموشی نہیں بلکہ تاریخ ہے۔ صوفیہ کے چہرے کا تاثر نہ بدلا مگر آواز مدھم ہو گئی۔ تم بہت زیادہ محسوس کرتے ہو۔ نہال مسکرایا، بس وہی جو آپ چھپانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کی نظریں دوبارہ ملی اور اس بار کوئی نظریں نہ جڑاتا۔